بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یازدہم جماعت، کیسے ہیں بچے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیریت سے ہیں؟ اچھا، آج ہم پڑھ رہے ہیں غالب کا خط۔ پہلا خط ہم پڑھ چکے ہیں غالب کا، جو کہ ان کا تھا مرزا حاتم علی بیگ مہر کے نام۔ ابھی ہم دوسرا خط ان کا پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے میر مہدی مجروح کے نام۔ میر مہدی مجروح کے نام انہوں نے یہ خط لکھا ہے، اور اس خط میں یہ کیا کیا کہتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اس خط کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ خط جو ہے، اس میں غالب جو ہے دہلی شعر جو تھا اس کی کچھ خصوصیات بیان کر رہے ہیں جو کہ پہلے تھی۔ پھر اس کے بعد دہلی شعر میں جو مسائل چل رہے ہیں، جن حالات سے دہلی جو ہے ابھی گزر رہا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آخر میں غالب جو ہے وہ اپنے حالات بتائے گا اپنے دوست کو کہ آیا وہ جو ہے یہاں پر رہ رہا ہے۔ اب اس خط کو پڑھنے سے پہلے کچھ حالات میں آپ کو وہاں کے بتاتی چلوں کہ حالات کچھ یوں ہیں کہ اس خط میں خط لکھنے سے پہلے کے جو حالات ہیں، جب 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی اور 1857 کے جو حالات ہوئے تھے، تو ان حالات کے بعد اس طرح سے تھا کہ دہلی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ تو تقریباً جتنے بھی شعراء تھے، جتنے بھی مصنفین تھے، جتنے بھی نامور لوگ تھے، ان سب نے دہلی کو چھوڑ دیا تھا، سارے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ لیکن غالب وہ واحد شخص تھا جس نے دہلی کو نہیں چھوڑا تھا۔ غالب کا لگاؤ دہلی سے اتنا زیادہ تھا کہ غالب وہیں پر تھا، اور اس کے جتنے بھی دوست احباب تھے، جتنے بھی تعلق دار تھے، جتنے بھی امراء تھے، جتنے بھی باقی کے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے دہلی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ابھی غالب جو ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے ان دوستوں کو جو کہ دہلی چھوڑ کر جا چکے ہیں، ان کو یہاں کے حالات سے باخبر کر رہا ہے، اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر ان کے جانے کے بعد کیا کیا ہوا ہے اور ابھی کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ غالب اس خط میں، مختصر سا خط ہے لیکن پوری ایک تاریخ بیان کر رہے ہیں، اور کن الفاظ میں بیان کر رہے ہیں اور کیسے بیان کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ذرا۔ سب سے پہلے جی، غالب نے اپنا طریقہ کار اگر ہم دیکھیں تو نہ سلام ہے، نہ دعا ہے، نہ ہی القابات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ بہت ہی آسان الفاظ میں بات کی ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے خط میں پڑھا بھی تھا کہ غالب خود کہہ رہا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، یعنی کہ عام گفتگو ہو رہی ہے اس خط میں بھی، جیسے کہ پچھلے میں ہوئی تھی۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی کچھ شروعات، آغاز ایسے ہی ہے۔ کہتے ہیں بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں؟ دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی، قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز بازار مسجد جامع کا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ تھوڑا سا اس کی میں وضاحت کر دوں۔ اب وہ اس کے دوست جو ہے میر مہدی مجروح، انہوں نے کہیں اس کو غالب کو خط لکھا ہے پہلے، جس میں انہوں نے اس سے دہلی کے حالات پوچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، دہلی کے حالات پوچھے ہیں، اور غالب اب ان کو دہلی کے حالات کیا بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو بھائی، میں تمہیں کیا لکھوں؟ کبھی دلی کی ہستی جو تھی وہ منحصر تھی کئی ہنگاموں پر تھی، یعنی کہ دہلی جو ہے وہ پر رونق تھی، اس کی خوبصورتی تھی، اس کی ایک شخصیت تھی، اس کی ایک پہچان تھی۔ وہ کس پہ تھی؟ وہ 5 باتوں میں تھی۔ کون کون سی باتیں تھی؟ ایک قلعہ تھا، دوسرا چاندنی چوک تھا، تیسرا جو ہے وہ ہر روز بازار جاتے تھے، یہ جامع مسجد کو جو بازار تھا، اور سیر تھی جمنا کے پل کی، مشہور تھی، اور ایک وہاں پر ایک سال میں ایک وہاں پر تہوار ہوتا تھا جو کہ میلہ لگتا تھا پھولوں کا۔ یہ 5 خصوصیات تھی دہلی کی خوبصورتی کی۔ اب یہاں پر غالب کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ان خصوصیات کا پوچھ رہے ہو جو دہلی کی جان ہوتی تھی، جو دہلی کی شان ہوتی تھی، جو دہلی کی آن بان ہوتی تھی، وہ 5 خوبیاں۔ کہتے ہیں کہ یہ 5 باتیں اب نہیں، یہ 5 باتیں اب نہیں ہیں، یعنی کہ یہ ساری خصوصیات دہلی کی ختم ہو گئی ہیں۔ پھر کہتا ہے پھر کہو دلی کہاں، اور دلی کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں؟ یہ 5 باتیں نہیں رہیں، اور میں تمہیں دلی کے بارے میں کیا کہوں؟ پھر کہتے ہیں ہاں کوئی شہر کلمر و ہند میں اس نام کا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہاں اس نام کا کوئی شہر تھا، یعنی کہ ابھی یہ شہر کیا ہو گیا ہے؟ اجڑ گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ 1857 کے حالات کے بعد تباہ و برباد ہو گیا ہے، کھنڈرات بن گیا ہے، اجڑ گئے، لوگ بھاگ گئے ہیں جو تھے وہ سارے اپنے اپنے دوسرے شہروں میں، کوئی لکھنؤ میں چلا گیا ہے، کوئی بہار میں چلا گیا ہے، کوئی اتر پردیش، اور اس طرح مختلف شہروں میں آباد ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دہلی اب کھنڈرات ہے، اب اس کو دہلی نہیں کہہ سکتے تم۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاں کوئی شہر
کلمر و ہند میں، کلمر و ہند حکومت، ٹھیک ہے، میں اس نام کا تھا. کہتے ہیں کہ کبھی اس نام کا کوئی شہر ہماری بادشاہت میں، ہمارے ہندوستان میں رہا ہوگا، اب نہیں رہا. پھر ابھی موجودہ آنے کے حالات کے بارے میں وہ بتائے گا غالب یہاں پر، اور وہ حالات کیا ہیں جی. کہتے ہیں کہ نواب گورنر جنرل بہادر 15 دسمبر کو داخل ہوں گے. ابھی آنے والے حالات بتا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نواب گورنر جنرل بہادر 15 دسمبر کو داخل ہوں گے. دیکھیے کہاں اترتے ہیں اور کیوں کر دربار کرتے ہیں. دیکھیے کہاں اترتے ہیں اور کیوں کر دربار کرتے ہیں. آگے کے درباروں میں 7 جاگیردار تھے کہ ان کا الگ الگ دربار ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ہاں ابھی میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ ابھی ہم نے یہ خبر سنی ہے کہ نواب جو ہیں، گورنر جنرل صاحب جو ہیں، وہ 15 دسمبر کو دہلی میں داخل ہوں گے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں اترتے ہیں اور کہاں دربار کرتے ہیں. آگے کے درباروں میں 7 جاگیردار تھے اور ان کے الگ الگ دربار ہوتا تھا. 7 جاگیردار آگے کے کون سے تھے، ان کی وضاحت میں تھوڑا ذرا آگے پڑھنے کے بعد کرتی ہوں. کون سے تھے جی؟ ججر، بہادر گڑھ، بلب گڑھ، فرخ نگر، دوجانہ، پاٹودی، لوہاروں، اور 4 مخدوم محض ہیں. 3 جو باقی رہے ان میں سے دوجانہ، لوہاروں، تخت حکومت ہانسی حصار اور پاٹودی حاضر. اگر ہانسی حصار کے ساب کمشنر بہادر ان دونوں کو یہاں لے آئے تو 3 رئیس، ورنہ 1 رئیس بس. اب یہاں پہ ذرا سمجھیے گا غالب کیا کہتا ہے اپنے دوست کو. کہتا ہے کہ پہلے 7 جاگیردار تھے دہلی میں، اب نواب بہادر صاحب بھی آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پر اپنا دربار لگاتے ہیں. اور جو پہلے 7 جاگیردار تھے، اب یہاں پہ تھوڑا سا سمجھیے گا جو 7 جاگیردار تھے وہ کون سے تھے. اصل میں جو پرانے وقتوں میں جو حکومت ہوتی تھی، جو بادشاہت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، بادشاہ ایک ہوتا تھا. مغل بادشاہ کے دور کی جو اگر ہم بات کریں اس میں بادشاہ ایک ہی ہوتا تھا، لیکن نوابین بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، نوابین ہوتے تھے.